مفسرین کہتے ہیں دوسری شکل ان کے نیک بننے کی یہ تھی کہ جب یوسف دور چلا جائے گا باپ کی نگاہ سے، ہم باپ کی صحبت میں رہیں گے. باپ نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو ہم نبی کی صحبت میں رہیں گے، نبی کی توجہ ہمارے اوپر پڑے گی، نبی کی نگاہ ہمارے اوپر پڑے گی، اور نگاہ سے اللہ کے نبیوں کی اور نیک لوگوں کی نگاہوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے العین حق، نظر لگ جانا حق ہے. تو محدثین اس کے 2 ترجمے کرتے ہیں کہ اچھی نظر بھی لگ سکتی ہے، بری نظر بھی بری نظر تو سب جانتے ہیں کہ بری نظر لگی اور آدمی بیمار ہو گیا. بری نظر یہاں حدیث میں خود فرمایا گیا کہ بری نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا سکتی ہے. بری نظر میں اتنی طاقت ہے. بری نظر لگتی ہے تو انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. ایسے ہی اچھی نظر اللہ کے نیک بندوں کی یا نبیوں کی اور اللہ کے ولیوں کی نظر پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی دعا ہوتی ہے. یاد رکھیں یہ ہے اصل. صرف نظر سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے نظر ڈالیں گے اور ہم جنتی ہو جائیں گے. نہیں، ان کے اختیار میں تھوڑی ہے کسی کو جنتی بنانا، کسی کو ہدایت دے دینا. وہ نظر ایک ذریعہ ہوتی ہے. نظر اللہ کے نیک بندوں کی جو نظر ہے وہ ذریعہ ہے. جیسے بری نظر ایک ذریعہ ہے آدمی کے بیمار ہونے کا. بری نظر ڈالنے والا وہ طاقت نہیں رکھتا کسی کو بیمار کرنے کی. بیمار کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ایسے ہی اچھی نظر جو نیک بندوں کی پڑتی ہے اس کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا اور وہ نظر اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا کر کسی کو ہدایت دیتے ہیں. نیک ولیوں کے ہاتھ میں یا نبیوں کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ وہ نظر ڈالے اور ہدایت مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نظر ڈالی ہوگی ابو جہل پر. ابو جہل ملعون بدبخت، جب معراج ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو معراج پر جا کر آنے کے بعد ابو جہل وہ شخص ہے جس کو معراج کا واقعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اپنی مبارک زبان سے. اب اندازہ لگائیں سنانے والے کون ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی تاثیر ہوگی ان کی زبان میں، کتنا اثر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان میں. اور پھر ظاہر سی بات ہے حضور دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس کو توجہ بھی ڈال رہے ہیں، نگاہ بھی پڑ رہی ہے، لیکن مقدر میں نہیں تھا تو ہدایت ملی نہیں ملی. دوسرے ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر، انہوں نے یہ معراج کا واقعہ سنا ابو جہل سے. ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور جھٹلا دیا اور آ کر حضرت ابو بکر کو سنایا کہ تمہارے نبی ایسا ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں. تب حالانکہ یہ واقعہ ابو جہل نے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ کی مبارک زبان سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت مقدر میں نہیں رکھی تھی تو ہدایت نہیں ملی اس کو. نبی کی زبان سے سن کر نبی کی نگاہ بھی پڑی لیکن اثر نہیں ہوا. حضرت ابو بکر نے قبول کر لیا اور فوراً کہا کہ یہ اگر میرے نبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ سچا ہے، تو ان کو صدیق کا لقب مل گیا. تو خیر، تو نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی نگاہ یہ اس وقت اثر کرتی ہے جب اللہ کا حکم ہو. وہ ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان کی نگاہ کے بعد وہ دعا بھی کرتے ہیں. تو دعا کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا کر کسی کو ہدایت دیتے ہیں. ڈائریکٹ صرف نظر سے کسی کا کام بن جائے اور وہ جنتی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا. تو خیر، ان بھائیوں نے، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں گے. تو مفسرین کہتے ہیں 2 وجہ تھی ان کے نیک بننے کی. ان کی سوچ یہ تھی کہ یا تو ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے، یا ہمارے باپ جو ہیں نبی ہیں ان کی صحبت میں رہیں گے، ان کی توجہ، ان کی نگاہ ہمارے اوپر پڑے گی اور ان کی دعا شامل ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دیں گے.